یہ جو لوگ باطل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے تحقیق بہت کی ہے، انہوں نے آدھی تحقیق کی ہوتی ہے، پوری نہیں کی ہوتی. پوری تحقیق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں، ان کو راستوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں ہم. تو یہ بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتنا نوازا تھا. سلیمان علیہ السلام کو بھیجا کیسے پیغمبر، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی. ہماری اس امت میں تو کوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایسی حکومت نہیں دی، بلکہ مکہ فتح ہوا اور اللہ نے اپنے نبی کو اٹھا لیا اور باقی کام امت کے ذمے لگا دیا. تو صحابہ کرام کو بھی ایسے معجزے نہیں دیے. کیسی محنت کی ہے صحابہ کرام نے، قربانیاں دی ہیں، پوری دنیا میں دین کو غالب کر کے چھوڑا انہوں نے. تو یہ محنتوں سے اور ان کے اخلاص سے اللہ نے اب ہمیں پکی پکائی روٹی مل گئی ہے. تو ہماری اب ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، دین کو پھیلانے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3-4 دن کے سوالات جمع ہو گئے ہیں، جلدی پڑھ لیتے ہیں بھائی. سورہ مائدہ میں وضو والی آیت میں ارجلکم کا مختلف مطلب لیا جاتا ہے، وضاحت کر دیں. سر کا مسا، بالوں کا مسا کہاں تک کیا جائے گا؟ قرآن میں آتا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو ارجلا میں جو ہے نا یہ نسب ہے. اب یہ گرامر کی باتیں لوگوں کو کہاں سمجھ میں آئیں گی یار. ارجلکم میں نسب ہے تو اس کا عطف ہو رہا ہے فاغسلوا وجوہکم پر، وجوہکم پر، اس کا مطلب چہرے بھی دھو، ہاتھ بھی دھو اور پاؤں بھی دھو. اور اگر اس پہ جر مان لیا جائے تو یہ جر جوار کہلاتا ہے تو یہ اسی پر عطف دھونے کا حکم ہے، مگر اس کے پڑوس میں جو لفظ ہے اس میں زیر ہے تو اس پہ بھی اس کی وجہ سے کیا ڈال دیا گیا ہے؟ زیر. لیکن عطف اس کا وجہ پر ہے، اس لیے دھونے کا حکم ہے. حدیث سے پتہ چلتا ہے ایک دکاندار 10% ڈسکاؤنٹ پر مال فروخت کرتا ہے، وہ 100 روپے کی چیز 95 روپے کی بیچتا ہے اور 200 کی چیز بھی 10 روپے کی کم کر کے دیتا ہے. 10%. بھائی ادھر آسان مسئلے پوچھا کرو، زیادہ لمبی چوڑی پکراتی ہوں میں، اتنے سارے سوال کا جواب کیسے دوں گا میں. ایک دکاندار 10% ڈسکاؤنٹ پر مال فروخت کرتا ہے. اب وہ 100 روپے کی چیز 90 کی بیچتا ہے اور 200 کی چیز پر بھی 10 روپے کم کر کے دیتا ہے. حالانکہ 10% ڈسکاؤنٹ کے اعتبار سے دکاندار کو 20 کی چیز پر 20 روپے کم کرنے تھے. تو کیا اس طرح دکاندار کے لیے جائز ہے اور خریدار اس سے اس بارے میں لڑ سکتا ہے؟ دکاندار نے اگر پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ میں 10% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں اور پھر بھی وہ 10% نہیں دے رہا تو پھر کسٹمر کو لڑنے کا پورا حق